الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں منہاج العربیہ کا۔ یہ سبق کے اندر کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہاں پچھلے ہی قواعد جو ہیں انہیں کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور ایک دو لفظ نئے ہیں وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا، ھذا کے بعد اگر الف لام والا جملہ نہ ہو تو پھر ھذا رسم، اس کا ترجمہ ہوگا یہ تصویر ہے، یعنی مکمل سینٹینس۔ اور اگر ھذا کے بعد الف لام والا ہو تو پھر مکمل سینٹینس نہیں، جیسے ھذا الرسم یہ تصویر، ھذا الرسم یہ تصویر، آگے کچھ اور لگانا پڑے گا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو ھذا رسم یہ ایک تصویر ہے، اور ھذا الرسم جمیل جدا، ھذا الرسم یہ تصویر جمیل خوبصورت ہے، جداً بہت۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس میں دیا ہے ما فی الرسم یا عزیزو، اے دوست اس تصویر میں کیا ہے؟ ما فی الرسم، اس تصویر میں کیا ہے؟ ایک تصویر دی ہوئی ہے یہاں پر، اس تصویر کے بارے میں پہلے پوچھا جا رہا ہے۔ ھذا رسم یہ ایک تصویر ہے، ھذا رسم جمیل جدا یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ما فی الرسم یا عزیزو، اے دوست تصویر میں کیا ہے؟ یہ یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے دوست، تو عربی میں کہیں گے یا۔ تو تصویر میں کیا ہے اے دوست؟ اب جواب ہے فی الرسم تصویر میں قفصن پنجرہ ہے، ایک پنجرہ دیا ہوا ہے۔ ما فی القفص پنجرے میں کیا ہے؟ فی القفص طائر پنجرے میں پرندہ ہے۔ اذالک الطائر ببغاء کیا وہ پرندہ طوطا ہے؟ نعم ذالک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ اب اس سبق میں جو چیزیں سیکھنی ہیں، پہلی یہ آپ کے پاس آئی جو یا کا مطلب اے، اس کے بعد آ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حل ذالک الطائر ببغاء، اب حل کے بدلے میں ہم بھی لگا سکتے ہیں اذالک، کیا اذالک الطائر کیا وہ پرندہ ببغاء طوطا ہے؟ نعم ہاں ذالک الطائر ببغاء ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ اب اس ببغاء کے اوپر ایک پیش آ رہا ہے، یہ فی الحال آپ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اس پر ایک ہی پیش آئے گا، دو پیش نہیں آئے گے، چونکہ اس کتاب میں ہم نے قواعد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ خالی آپ کو اس کتاب میں کیا ہو کہ کوئی بھی عبارت آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو ترجمہ آ جائے اور زیر زبر کیسے دی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے، اور جو رولز ہیں قواعد ہیں وہ آگے والی کتابوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ کتاب خالی اس لیے ہے کہ آپ کو عربی کے ساتھ انسیت اور عربی کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے، اس لیے یہ کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ اب اس کے آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیف ذالک الطائر، کیف کا مطلب کیسے، ذالک الطائر وہ پرندہ، کیف ذالک الطائر وہ پرندہ کیسا ہے؟ آگے جواب ہے ہوا جمیل جدا، ہوا وہ جمیل جدا بہت خوبصورت ہے۔ اب ایک لفظ آیا لیمن، لیمن ھذا القفص،
लिमन हादल कफसु। लाम हरफ जार ली का मतलब के लिए, मन का मतलब कौन। अब इसका लफ्ज़ी तर्जमा करें तो कौन के लिए, कौन के लिए। अब ये तो इस्तेमाल होता नहीं, हम कहेंगे इसको किसके लिए। ली मन, किसके लिए। हादल कफसु, ये पिंजरा है। क्या तर्जमा, मतलब क्या इसका कि ये पिंजरा किसका है, इसका मालिक कौन है। लिमन हादल कफसु, ये पिंजरा किसके लिए है, ये पिंजरा किसका है, इसका मालिक कौन है। ली मन हादल कफसु, ये पिंजरा किसका है। हादल कफसु, ये पिंजरा ली फरीदिन, फरीद का है। अब कुछ सवाल हैं। कैफ़ा ज़ालिका रस्म, वो तस्वीर कैसी है। आप जवाब दे सकते हैं ज़ालिका रस्म जमीलुन, ये ज़ालिका रस्म जमीलुन, वो तस्वीर खूबसूरत है। ऐन त्वाइरु, परिंदा कहाँ है। आपने देख लिया कि परिंदा कहाँ है, पिंजरे में है, तो हम कहेंगे अत्वाइरु फिल क़फ़सी, परिंदा पिंजरे में है। आहुआ ली फरीदिन, क्या वो फरीद के लिए है, हम कहेंगे नाम हुआ ली फरीदिन, वो फरीद के लिए है। आहुआ अस्वदु, क्या वो काला है, अगर काला होगा तो हम क्या कहेंगे नाम हुआ अस्वदु, वो काला है। आहुआ जमीलुन, क्या वो खूबसूरत है, हम कहेंगे नाम हुआ जमीलुन, हाँ वो खूबसूरत है। आहुआ बबगाउ, क्या वो तोता है, जवाब क्या होगा नाम हुआ बबगाउ, हाँ वो तोता है। अज़ालिकल कफसु कबीरुन, क्या वो पिंजरा बड़ा है। अब अगर पिंजरा बड़ा होगा तो हम कहेंगे पिंजरा बड़ा है। नाम ज़ालिकल कफसु कबीरुन। अहाज़ा दर्सु साबुन, क्या ये सबक मुश्किल है जो हम पढ़ रहे हैं, कितना आसान सबक है, सब पीछे का रिपीट है, तो हम कहेंगे ला हाज़ा दर्सु सहलुन, यानी अहाज़ा दर्सु साबुन। आप जो पूछ रहे हो कि ये सबक मुश्किल है, उसके लिए हम कहेंगे ला, नहीं मुश्किल नहीं, फिर क्या है हाज़ा दर्सु सहलुन, ये सबक क्या है आसान है। अब कुछ उर्दू की इबारत है, उसका तर्जमा हमने अरबी में करना है। ये किताब किसकी है, वही किसकी है मतलब किसके लिए, तो हम कहेंगे लिमन हाज़ल किताबु। अब हाज़ल कफसु के बदले में, कफस के बदले किताब आ जाएगा। लिमन किसके लिए है, हाज़ल किताबु, ये किताब। अब कफस को काट के इसकी जगह आप किताब लिख सकते हो। ये किताब किसकी है, लिमन हाज़ल किताबु। तोता किसका है, लिमन अल बबगाउ, लिमन अल बबगाउ। अब इसको लिखने का अंदाज़ और पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा सा देखते हैं हम। लिमन बबगाउ, लिमन अल बबगाउ। जब ये जोड़ा जाता है, जोड़ पढ़ने के एतबार से जब जोड़ा जाता है तो अरबी का एक कायदा है अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसरा, कि जो लफ्ज़ साकिन हो और उसको आगे जोड़कर पढ़ना हो तो उस पर क्या हरकत दी जाएगी, ज़ेर की। तो अब इसको ज़ेर दिया जाएगा पढ़ने के लिए, है ये मन ही है, तो अब क्या होगा और इधर से ये अलिफ ख़त्म हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, लाम के साथ, तो हो जाएगा लिमनिल बबगाउ। तोता किसका है, लिमनिल बबगाउ, तोता किसका है। ये आगे चल के पूरे कायदे बताएंगे कि ये क्यों अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, मसला क्या है, लेकिन फ़िलहाल आप खाली ये बातें ज़हन नशीन रखें कवायद की तरफ जाने के बगैर। वो पिंजरा किसका है, वो पिंजरा किसका है, लिमन किसके लिए, ज़ालिकल कफसु, वो पिंजरा। अब यहाँ था ये पिंजरा, अब है वो पिंजरा, तो अब हाज़ा के बदले ज़ालिका कर देना, लिमन ज़ालिकल कफसु, वो पिंजरा किसका है या किसके लिए है। ये तस्वीर कैसी है,
کیسی، کیفا ھذا الرسم، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، ذالک البیت جمیل، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور حل ذالک البیت جمیل یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چوہا بہت موٹا ہے، یہ چوہا ھذا الفأر بہت موٹا ہے، سمین جدا یہ چوہا بہت موٹا ہے، وہ بلّا بہت دبلا ہے، وہ بلّا ذالک القط بہت دبلا ہے، ہزیل جدا بہت دبلا ہے، وہ لڑکا کالا ہے، ذالک الولد اسود وہ لڑکا کالا ہے، یہ آدمی گورا ہے، ھذا الرجل ابیض بھی کہہ سکتے ہیں، احمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام دین ہے، الاسلام دین، یہ دین بہت سہل ہے، ھذا الدین سہل جدا یہ دین بہت سہل ہے، مشکل نہیں، لا صعب کیا یہ کتاب قرآن ہے، حل ھذا الکتاب قرآن کیا یہ کتاب قرآن ہے، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، نعم ھذا الکتاب قرآن ہاں یہ کتاب قرآن ہے اور وہ مبارک ہے، وذالک مبارک، اے فرید یہ سبق کیسا ہے، کیف ھذا الدرس یا فرید یہ سبق آسان ہے، ھذا الدرس سہل مشکل نہیں، لا صعب۔ اب اسی کے ساتھ ہے سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 بھی بہت آسان ہے، اب بورڈ پر لکھنے کے بغیر میں پڑھتا جاؤں گا، آپ حضرات کتاب سامنے رکھ کے اس کو دیکھتے جائیں گے تو آسان ہو جائے گا، اور یہ ضروری بات ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے کتاب منہاج العربیہ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ آپ منگا کے رکھیں گے، اس کے بعد آپ کو اس کورس سے پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ فی ھذا الرسم یہ اب ہے اس کے میں سبق نمبر 12 میں یہ سوالہ یہ دیا ہوا ہے، فی ھذا الرسم اسیس، فی ھذا الرسم اس تصویر میں اسیس گملہ ہے، وفی ذالک الاسیس اور اس گملے میں غرس پودا ہے، اس گملے میں پودا ہے، علی ذالک الغرس ورق وورد اس پودے پر پتے اور پھول ہیں گلاب کے، الورق احضر پتے سبز ہیں، والورد احمر اور گلاب کیا ہے، لال ہے، لمن ذالک الاسیس وہ گملہ کس کا ہے، ذالک الاسیس لذالک الرجل وہ گملہ اس آدمی کے لیے ہے، حل ذالک الغرس من الحدیقۃ کیا وہ پودا باغ میں سے ہے، نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ ہاں وہ پودا باغ میں سے ہے، لمن الحدیقۃ باغ کس کا ہے، الحدیقۃ لذالک الرجل باغ اس آدمی کا ہے، وہو علی الکرسی اور وہ کرسی پر ہے، فی الحدیقۃ زہر باغیچے میں پھول ہیں، وفاکہۃ ایض اور میوہ بھی ہے۔ اب سوال ہے، اذالک الرسم جمیل کیا وہ تصویر خوبصورت ہے، ہم کہیں گے نعم ذالک الرسم جمیل، این الغرس پودا کہاں ہے، ہم کیا کہیں گے، الغرس پودا کہاں ہے، الغرس فی الاسیس پودا اس گملے میں ہے، این الورد پھول کہاں ہے، ہم کہیں گے پھول کس پر ہے، الورد علی الغرس پودے پر ہے، لمن الورد گلاب کس کا ہے، الورد لذالک الرجل اس آدمی کا ہے، این ذالک الرجل وہ آدمی کہاں ہے، ذالک الرجل علی الکرسی ذالک الرجل علی الکرسی وہ آدمی کرسی پر ہے، کیف الورد پھول کیسا ہے، گلاب کا پھول کیسا ہے، ہم کہیں گے
الورد احمر، پھول سرخ ہے۔ کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے الغرس اخضر، وہ کیا ہے صاحب؟ سبز ہے۔ اب کچھ اردو کے الفاظ ہیں۔ طوطا اس پنجرے میں ہے، ہم کہیں گے الببغاء فی ھذا القفص، الببغاء فی ھذا القفص، میوہ اس دکان میں ہے۔ الفاکہۃ فی ھذا الدکان، کونڈا اس تصویر میں ہے۔ تو العصیص فی ھذا الرسم، وہ لڑکا باغ میں ہے۔ ذالک الولد فی الحدیقۃ، اس گھر میں کون ہے؟ من فی ھذا البیت، وہ کتاب اس لڑکے کی ہے۔ ذالک الکتاب لھذا الولد، یہ پودا خوبصورت ہے۔ ھذا الغرس جمیل، یہ ملک اللہ کا ہے۔ ھذا الملک للہ، یہ تصویر کس کی ہے؟ لمن ھذا الرسم، وہ تصویر اس عالم کی ہے۔ ذالک الرسم لھذا العالم، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ حل الرسم جائز فی الاسلام، حوض میں پانی ہے۔ فی الحوض الماء ماء، پانی وضو کے لیے ہے۔ الماء للوضوء۔ تو یہ ہو گئے ہمارے سبق نمبر 11 اور 12۔ لیکن ان اسباق میں اتنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بہت آسان اسباق ہیں۔ اگر آپ ان پر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے، اور یہ پیچھے والے سبق جو ہیں انہی کا خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔